الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا جمعے کی رات 2 رکعت اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے اور اللہ کریم مشرف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے عمل خیر نیکی کرتے رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور آئندہ زندگی میں اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہوا کرے گا وہ ہے اب کیا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے، اور ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی جو اس ماہ مبارک کے اندر اچھے اعمال کر رہے ہیں، جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں، مساجد کی حاضری کی سعادت پا رہے ہیں، تراویح الحمدللہ ادا کر رہے ہیں، رات کا قیام بھی کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بڑی اچھی بات دیکھنے کو ملی کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل فون، اور وہ اس موبائل فون میں گیمیں نہیں کھیل رہے بلکہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ نظارے بھی معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اس سے جو ایک ذہن بنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ بنا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کا استعمال، ان کی یوٹیلائزیشن یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہمارے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، ہم جس موڈ میں چاہیں اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ موبائل میں جس طرح لوگ گیمیں کھیلنے میں ٹائم لگاتے ہیں، اور گیمیں تو آج کل یہ ایڈکشن کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتی جا رہی ہیں، گیم کھیلنے کا جو اس طرح سے لوگ ہر وقت لگے ہی رہتے ہیں اسی کام کے اندر، ویڈیوز گیم کے اندر اور اس طرح دیگر چیزوں کے اندر، اس کا جو ایک بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب آنکھیں بند کریں گے تو آپ کے دماغ میں وہی مناظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نماز میں ہیں، دعا میں ہیں، یا آنکھیں بند کر کے اپنی کنسنٹریشن، اپنی توجہ جو ہے وہ ایک جگہ پر مبذول کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک جگہ پر توجہ آئے گی نہیں، ذہن جو ہے یہ ڈائیورٹ ہوتا رہے گا، ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ۔ تو وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، یقیناً وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی فیل کریں گے۔ اور بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین، یہ چیزیں انسان کے دماغ کو اس طریقے سے یہ ہائی جیک کر لیتی ہیں کہ بندے کی صلاحیت اور سوچ وہ ایک چیز کے اندر بند ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، اور بندہ اگر سوچنا چاہے تو آگے دیگر چیزیں سوچ بھی نہیں پاتا۔ اس طرح کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے، اور دیگر پرابلمز اس کے بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ اس طریقے سے بھی زندگی گزارنے والے افراد ہیں، لیکن الحمدللہ تلاوت قرآن کرنے والے بھی ہیں جو ابھی تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، موبائل کے ذریعے سے نیگیٹو یوز کر رہے ہیں۔ تو اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام جو ہے یہ کیے جائیں۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، اسٹڈی کرنا چاہیں، تو یہ بھی آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ درود پاک کی فضیلت
اکثر و بیشتر سلسلے کے اندر میں جو بیان کرتا ہوں وہ لکھی ہوئی فضیلت جو ہے گلدستہ درود و سلام مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، درود پاک سے متعلق اس میں بیانات ہیں، تو اس میں سے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک فضیلت درود پاک کی یہ سناتا ہوں، تو اس کا ہم درست استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے جو ایسے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام تھے ان پر جنہوں نے بریک لگا کر کے رکھا، اب وہ لوگ جو ہے وہ کس طرف آگے بڑھیں گے، یہ ایک بات ہے جس پر غور ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں کنسیڈر بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور نیت کر لینی چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر جو اچھے اعمال کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر کنٹینیو رکھیں گے۔ ان کو یہ نہیں کہ ماہ رمضان المبارک جا رہا ہے، یہ رخصت مہینہ ہم سے ہو رہا ہے اور ہم جو کچھ اس میں کر رہے تھے اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ جو اچھے اعمال اس ماہ مبارک میں کرنے کی سعادت ملی ہے ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر کنٹینیوسلی شامل رکھیں گے۔ قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر موجود ہے۔ نگران شورا سے سوال کرنے کے لیے آج جو پہلا سوال میں سوچ کر کے یہاں سلسلے میں بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور، انسان کو جس چیز کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی رغبت ملتی ہے، کوئی لذت ملتی ہے، تو بندہ اس کام کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو عبادت کے اندر، ذکر اللہ کے اندر، تلاوت کے اندر مجھے لذت ملے، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں اور یہ کنٹینیو رہے، اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت آپ کی بات سے سوچ رہا تھا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے، ایک ارشاد ہے میرے رب کا، یعنی کہ میرا رب فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہوں۔ یہ پرہیزگاری جو ہے نا، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ، یعنی تقوی۔ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان میں ہمیں کسی حد تک ذکر میں، دعا میں، عبادت میں، تلاوت میں کوئی لذت یا کوئی رغبت ملی، جی ٹھیک ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات پر جب ہم غور کریں گے نا تو ایک بڑی واضح وجہ آپ کے سامنے تقوی آئے گا، جس کو قرآن کریم نے ویسے ہی روزے کے متعلق فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ میں غور کرتا رہا، ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے سمجھانے کے لیے صرف، کہ ایک شخص کہیں کسی تربیتی کیمپ میں جاتا ہے اور مہینہ اس کا تربیتی کیمپ ہے، تربیتی کیمپ ختم ہو گیا، ٹریننگ سیشن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس نے اپنے ٹریننگ سیشن کے ختم ہونے کے بعد سست ہو جانا ہے کہ جو اس کی تربیت اور ٹریننگ ہوئی ہے اسے اب اپنی عملی زندگی میں لانا ہے؟ نہیں، اگر تو بینیفٹ لینا ہے پھر تو اس ٹریننگ کو جو اس نے حاصل کی ہے، اگر ہم اس ماہ رمضان کو اس انداز پر بھی لیتے ہیں، جی جو صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں صحیح، کہ اس مہینے نے ہمیں راتوں کو جاگنے، نیند سے بیدار ہونے، واہ، کھانے پینے میں احتیاط کرنے، جی اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنے، جی اور تراویح کے لیے 20 رکعتیں پڑھنے، الحمدللہ، اور اس طرح کی بہت سارے صدقہ کرنے، جی خیرات کرنے، ان سب کے لیے جب اس مہینے میں ہم نے یہ کیا جی تو یہ پورا مہینہ ہماری روٹین میں رہی، پریکٹس میں رہی، واہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ مہینہ ہمیں اس پوری روٹین میں لے کر چلتا رہا، جی اور اس کے وہ فضائل بھی بیان ہوئے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اس میں بڑھا دیا گیا اجر و ثواب، دلچسپی آپ کی بڑھے گی، انٹرسٹ آپ کا بڑھے گا، آپ کا مطلب کہ وہ پیشن بھی آپ کا بڑھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی بڑھتی ہیں۔ اب یہ بڑھ گیا، اب یہ ماہ رمضان نے تو رخصت ہونا ہی ہونا ہے،
اگر یہ ساری چیزوں کو اگر ہم نے وہ تقوی جو تقوی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق رکھا تو یہ آپ کی اب کی جو 11 مہینے کی زندگی ہے یہ انشاءاللہ اس کو اچھا لے کر چلے گا. اور میں سمجھانے کے لیے ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جیسے کہ کرتے کرتے تھوڑا نیچے آئیں گے بیچ میں بھی اور 2-3 ایسے مواقع آ جاتے ہیں, بقرہ عید آ جاتی ہے, پھر تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے. فضائل تو پڑھیں نا, محرم الحرام کے فضائل پڑھیں, ذوالحجۃ الحرام کے فضائل پڑھیں. ان میں کئی جگہوں پر جیسے عاشورے کے روزے کے فضائل ہیں, ذوالحجہ کے اپنے فضائل ہیں, ذوالحجہ کے مہینے کے چند دنوں کے حساب سے وہ پڑھیں. اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے, ایک فضیلت والا لے کر آتا ہے. پھر شعبان آتا ہے, یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ایک موٹیویٹڈ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بیچ میں بہت سارے ایسے سلسلے آ ہی رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری کنیکٹیویٹی پراپر ہے اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ, اس کے خوبصورت تہواروں کے ساتھ, اس کے مہینوں کے فضائل کے ساتھ, اس کے روزوں کے فضائل کے ساتھ, جس کو نفلی روزے کہتے ہیں, 13, 14, 15 جو اسلامی تاریخ ہے اس کے روزے لے لیں, پیر شریف کا روزہ لے لیں, جمعرات شریف کا, پیر و جمعرات کا روزہ تو سنت ہے. یہ پوری ایک کہتے ہیں نفلی عبادات کے ساتھ ایک سارا تربیت کا اور موٹیویٹڈ کا گریجولی مہینے میں 1.5-2 مہینے میں آپ کو ملتا رہے گا, اور مختلف مہینوں کے آپ کو فضائل ملتے رہیں گے. ابھی گزرا ہی کیا ہوگا کہ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہوگی, اور رجب کی ایک اپنی بہاریں, آقا کا مہینہ شعبان, پھر اس کے فضائل, اس کے روزوں کے فضائل, یوں ہم رمضان کو دوبارہ پا لیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی اس مہینے میں جو روٹین بنائی ہے اس روٹین کو جو جس حد تک سنبھال گیا, یعنی سمجھے کہ ہم نے کمایا ہے. اب اس وقت ایک تعداد ہے جو کما رہی ہوتی ہے دکانداری کے طور پر. اچھا, اب یہ کما رہی ہے, اب یہ عید کے دنوں میں جتنی کمائی تھی سب اڑا دی, تو یہ پورا سال کیا کریں گے؟ ان کو پتا ہے کہ اب یہ دوبارہ کمانے کا موقع رمضان تک آئے گا, دوبارہ 1 سال کے بعد. تو انہوں نے اپنی پوری کمائی کو 11 مہینے تک سنبھال کر چلانا ہے. بیچ میں تھوڑا ان کو نفع ہوتا رہے گا, لیکن وہ چیز سنبھالنی ہے. یہ میں بزنس پوائنٹ آف ویو پر جو کاروباری حضرات ہیں اس کے حساب سے دیتا ہوں. اب جو کپڑے سلواتے ہیں عید کے دنوں میں, ان کو پتا میں نے اگلے سال سلوانے ہیں, تو یہ کپڑوں کو سنبھال کر چلیں گے. یار اب 1 سال سے پہلے میں کپڑے سلواؤں گا نہیں, تو یہ کپڑوں کو بیرا غرق نہیں کر دیں گے, سنبھال کے چلائیں گے, اس کا خیال رکھیں, کیئر کریں گے. تو جو رمضان شریف میں ہم نے عبادت کے طور پر, تقوی کے طور پر, کہ آپ دین میں, یعنی دین میں تو اپنی جگہ پر ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ واقعی کتنی مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بالکل 4-5 منٹ رہ گئی ہیں, آپ سب دسترخوان پر بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے وہ کیا نہیں ہے یار, کیسے 1-2 شربت, لال پیلے نیلے شربت, اور وہ اب بھی وہ چولہے سے نکل کر فرائی آپ کے دسترخوان پر آ رہی ہے. یہاں کسٹرڈ پڑا ہوا ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں, سموسے پڑے ہوئے ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور آپ ہیں کہ بس اس وقت روزے میں ہیں, آپ پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے, زبان سوکھ رہی ہے, خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں, پیٹ کے اندر بھوک کے ہمارے بل پڑ رہے ہیں, اور آپ اپنے رب کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. ایسے بندے سے دم کروانا چاہیے حضور, جو مطلب اتنا سب کچھ ہو, نہیں ہوتا ہے, خوشبوئیں ہوں اور بندہ دعا میں مقبول ہو. یہ 1-2 نہیں ہوں گے, ایسے ہزاروں گھر ہوں گے جن کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہزاروں گھر ہوں گے جن کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اور ایسے مطلب کہ بوڑھے ماں باپ اور سب مل کر بیٹھے ہوتے ہوں گے, دعائیں کرتے ہوں گے, مدنی چینل کی دعا میں شامل ہو جاتے ہوں گے. اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس قدر بھوک اور پیاس گزارنے کے بعد 3-4 گھونٹ پیانے کے لیے, اور جن کو یہ خیال آیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو دعائے قبولیت کا وقت ہے, فوراً وہ دوبارہ 2-3 منٹ دعا میں لگ گئے. میں آپ کہتا ہوں یہ کیا چیز ہے, یہ ہمیں بنا. ایک تو ٹھیک ہے اس وقت کے فضائل کے ذریعے, اور یہ بھی تو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. جیسے راہ خدا میں آپ سفر کرتے ہیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے, بیمار ہو جائے اس کو کوفت ہوگی, تو روایتوں میں راہ خدا میں بیمار ہونے کے فضائل الگ ہیں. ایسی بات, ٹھیک ہے. اچھا, آپ جب راہ خدا میں سفر کریں گے تو آپ کو دھول مٹی ملے گی, بندہ دھول مٹی سے کوفت کرتا ہے, گھبراتا ہے,
اس رائے خدا کے دھول مٹی کے فضائل بیان کر دیے گئے. آہا. تمہارے بدن کے جس حصے کو چھوئے گی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. اللہ. تو بندہ اس دھول مٹی کو پلیزر کے طور پر لے رہا ہوتا ہے. ارے یار رائے خدا کی دھول ہے, رائے خدا میں مجھے زخم آیا, رائے خدا میں مجھے بیماری آئی. اچھا رائے خدا میں بندہ خرچ زیادہ ہو جاتا ہے بعدوں کا سفر وغیرہ, تو رائے خدا میں اگر بندہ خرچ کرتا تو اس کا ثواب بڑھا دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں جب واپس آتے ہیں نا تو آپ کے لیے یہ چیزیں, تو آپ دیکھیں رمضان شریف میں کتنی چیزوں کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے. دعا کی کتنے مواقع دے دیے گئے, بھوک و پیاس کا ثواب بڑھا دیا گیا کہ منہ سے بو آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو مجھ سے زیادہ پسند آتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیز. تو یہ چیزیں تھی جس نے ہمیں ایسا جمع کر رکھا ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت سے. اور تراویح کے فضائل, جو تراویح کی برکتیں, ختم قرآن کی برکتیں, ایسا جمع کر رکھا کہ یہ پورا مہینہ اگر ہم نے واقعی رمضان کو رمضان جیسا گزارنا چاہیے ویسا گزارا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آتے آپ سب بھول جائیں, وہ سب چھوڑ دیں. کیونکہ اس کو تو ہم نے عادت بنانے کی کوشش اگر کی ہے تو انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ عادت آپ کو رہے گی. کیونکہ تقوی آپ نے اختیار کیا, یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں, جنہوں نے کیا اور بڑی تعداد نے کیا. کئی کام ایسے جن میں تقوی اختیار نہ کر سکے, گناہ سے نہ بچ سکے, برائیوں سے ہو سکتا ہے نہ بچ سکے, لیکن کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہم اختیار کر چکے. یعنی رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بعض ان برائیوں میں ہوں جو راہ رمضان میں بھی رہے, لیکن رمضان مبارک میں ان برائیوں میں رہنا اگرچہ زیادہ برا تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی بعض کام تو اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کیے ہی نا رمضان مبارک میں بھی. تو یہ چیزیں انسان کی روح کو, اس کے تقوی کو, اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. تو ماہ رمضان ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا. اگر ہم نے ماہ رمضان درست گزارا ہے, اس کو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہماری کیفیت پرانے جیسی نہیں ہو جائے گی, بلکہ انشاءاللہ بہتر صورت ہوگی. اگر مثال کے طور پر ہم 100% پر ہیں تو چلو بہت زیادہ 80% پر آ جائیں گے نا, کہ فرض روزے والا تو معاملہ نہیں رہے گا, 80% پر آ جائیں گے. کبھی کبھی روزہ رکھیں گے, کبھی روزہ نہیں رکھیں گے, کبھی تہجد پڑھیں گے, کبھی تہجد نہیں پڑھیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ نمازوں سے چلے گئے, ایسا تو نہیں ہوگا نا بالکل گناہوں میں ڈوب گئے, ایسا تو نہیں ہوگا نا بالکل غریبوں مسکینوں اور ناداروں کا ہم نے خیال ہی نہیں رکھا, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اگر ایسا ہی ہو گیا تو پھر ماہ رمضان کے آنے سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ جو دنیا کمانے والے لوگ ہیں, انہوں نے ماہ رمضان میں دنیا کما کے اتنا فائدہ لے لیا کہ 2-4 مہینے تک تو ان کا گھر چلتا رہتا ہے. اور ہم نے جو دین کے لیے یا آخرت کی تیاری کے لیے اگر ماہ رمضان کو پانے کی کوشش کی, تو ہم نے ایسا بھی نہیں پایا کہ ہمارا ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہمارا سلسلہ 3 دن تک رہ سکے یا 1 مہینے تک بھی رہ سکے. تو یہ اس پر غور کیجیے گا. اب کیا ہوگا یہ ہے, استقامت کیسے ملے؟ ماحول چاہیے. دیکھیں اس وقت ہے نا ماحول بنا ہوا ہے, مسجد کی طرف جا رہے ہیں, سحری میں سب اٹھ رہے ہیں, افطار میں سب اٹھ رہے ہیں, اکیلا آدمی پھر بھی شاید اپنے آپ کو اتنا سٹیبل نہ کر سکے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ رمضان مبارک میں ہم ماحول کے ساتھ چل پڑتے ہیں, ایک کیفیت ہو جاتی ہے. تو آپ اس وقت ماحول بنا لیں اپنا, اور ایسے لوگوں میں آ جائیں جو نیکی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جیتے ہیں, تو انشاءاللہ استقامت مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ حرام کمانے والے کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ روایتوں کے مطابق تو جس کے کھانا حرام ہو, پینا حرام ہو, تو اس کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی, عبادت بھی, کیوں اللہ پاک قبول فرماتا ہے. جی. تو یعنی ایک ہوتا ہے سلمان بھائی ایک فرض کا ادا ہو جانا, فقہی اعتبار سے بات کی جائے, اور ایک ہوتا ہے کہ اس کی روح, اس کی روحانیت, اس کی نورانیت, اس کی دیگر برکت ہے, اس کے فضائل. تو یہ دونوں ٹاپک پھر جدا جدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اب ماہ رمضان چلا جا رہا ہے, اب ہمارے گناہوں میں زندگی جائے گی, اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیں. ماہ رمضان جا رہا ہے, زندگی دوبارہ گناہوں میں چلی جائے گی. وہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ کیوں چلی جائے گی بھائی, کیوں چلی جائے گی, ایسے کیسے چلی جائے گی؟ ہم اسباب اور ذرائع بنا کر رکھے نا. اسی ماہ رمضان میں جنہوں نے مال کمایا, انہوں نے اسی مال کو اسی جگہ انویسٹ کر دیا ہوگا کہ ان کا چیز بچ جائے, ضائع تھوڑی کرنے کا ہے.
یعنی ہم جو بار بار آپ کو دہرا رہے ہیں نا یہی ہے کہ ماہ رمضان میں آیا ہوا تقوی، پرہیزگاری اور ماہ رمضان کی ان کیفیتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو کوشش کریں. کوئی آ کر کیسے لوٹ کر چلا جائے گا؟ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنی نیکی، میں نے کہا نا کہ ایک دو چیزیں ہیں جو ریگولر تو وہ نہیں ہوتی. تراویح دوبارہ نہیں آئے گی، اب 1 سال کے بعد ہی تراویح کا سلسلہ رہے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں رہنے والی اس کو تو رکھیں گے نا. تقوی صحیح معنی میں اختیار کیا ہوا ہوگا ماہ رمضان میں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. ایسا میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیں کہ جو کام بندے کے کرنا ہوتا ہے نا وہ بندہ کر ہی لیتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ پھر نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو یہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس میں ہمیں ماہ رمضان مبارک میں ملا ہے یہ ہم نے کنٹینیو اس کو زندگی میں رکھنا ہے. جب تک یہ انٹینشن نہیں ہوگی، جب تک بندے کے اندر یہ کرج اور جذبہ نہیں ہوگا، وہ کیسے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ رکھنے میں کیا تراویح مراد ہے، سحری مراد ہے، افطاری مراد ہے، کیا مراد ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رکھنے میں جو بنیادی چیز جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچتے رہے رمضان میں ایک سرٹن ایک فکس ٹائم کے ڈیوریشن دوران کہ جس کو کرنے کی اس کے علاوہ میں اجازت تھی، حلال و طیب کام تھا. ظہر کی نماز کے بعد پانی پینے کی اجازت تھی، اٹھنے کے بعد 9-10 بجے ناشتہ کرنے اور کھانے پینے کی اجازت تھی. اب حلال طیب کھانا کھاتے تھے، دوپہر کا لنچ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، چائے پیتے تھے، بسکٹ کھاتے تھے. یہ سارے کام آپ دوپہر کو 2 بجے 3 بجے 1 بجے 9 بجے صبح شام کرتے تھے. آپ نے نہیں کیا رمضان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا میں روزے سے ہوں، آپ رک گئے. آپ نے ماہ رمضان میں ان چیزوں کو ترک کیا جو اس کے علاوہ ان ٹائمنگ کے اندر حلال تھی، طیب تھی، پاکیزہ تھی، نیتوں کے مطابق ثواب بھی ملتا. جب آپ ایک حلال طیب چیز کو اللہ کے رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو ایک حرام و ناجائز کام جو رمضان ہو یا نہ ہو وہ حرام و ناجائز ہی ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. ارادہ ہی نہیں چھوڑنے یہ کا رمضان کیا ہوا. میں جو کام دیکھیں ایک بندہ ہے جو اپنی روٹین جس اعتبار سے گزار رہا ہے، جیسے وہ چل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے یار یہ ایک مہینہ آیا، مہینہ گزر جائے گا، پھر وہ یہ ادھر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم نے عید والے دن کیا کرنا ہے، گول گپاڑے. یہ جب تک اپنا بندے کا یہ ہوگا نہیں کہ نیت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ چیزیں لے کر آگے زندگی میں بڑھنی ہے. لیکن نیت ہوتی ہے، نیت کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. کس کی نیت نہیں ہے کہ میں اچھا کماؤں؟ کس کی نیت نہیں ہوتی کہ یار میرا روزگار بہت اچھا ہو، میرے ٹھاڑ واڑ ہو، یہ سب تقریباً لوگوں کی نیت ہو، مگر نیت پر کس طرح عمل کرنا ہے اس کا سلیقہ نہیں آتا. مسلمان کیا یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرے محبوب مجھ سے راضی رہے؟ اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اطاعت و فرما برداری میں وہ سب پتا ہے اس کو، اور وہ نیت کرتا بھی ہے. رات کو سوتا ہے تو یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح اٹھ کر فجر پڑھوں گا، مگر اس نے سونے کا طریقہ، سونے کے ٹائمنگ اور وہ تیاری نہیں کی کہ نیت پر عمل ہو سکے. نیتیں سلمان بھائی لاکھوں لوگ کرتے ہیں اور اس وقت وہ بالکل درست ہوتے ہیں اپنی نیت کے اندر، مگر نیت کے ساتھ ساتھ اس نیت کی ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے، اس نیت کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، اس کے معاملے میں جو ہے نا یہ بیچارے کمزور پڑ جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں، وزن کم کرنے کی نیت کون نہیں کرتا؟ مگر اس کے لیے نیت ہوتی ہے، ارادہ پکا ہوتا ہے، مگر ہمت نہیں لا پاتا، وہ اسباب نہیں لا پاتا. اب جیسے شوگر کا مریض ہے، اس کو پتہ ہے میٹھا نہیں کھانا، پھر بھی ہیلے پانے کا کہ میٹھا پھر بھی کھایا جاتا ہے. وہ طاقت نہیں لا پاتا اپنے آپ کو روکنے کی، جس کے لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا کہ اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ، اچھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بظاہر میرے نظر میں آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس طرح چاہے نواز دے، مگر میں ایک ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جب تک کہ وہ اپنے ماحول کو بدلے گا نہیں نا، اس وقت وہ شاید اپنی نیت اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا، اور جہاں تھا نا وہیں رہ جائے گا. یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں فیضان مدینہ میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ میں نشہ کرتا تھا، چرس پیتا تھا اور نہ جانے طرح طرح کے وہ نشوں میں اپنی باتیں بیان کر. انہوں نے ابھی پکی نیت کر لی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پکی نیت کر لی ہے
کہ میں نہیں اب پیوں، کیونکہ یہاں میسر ہی نہیں ہے. چند دنوں کے اندر اندر وہ چیزیں اس کو کلیئر ہو گئی ہیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پکا ارادہ ہے. ایسوں کو ابھی بھی گھبراہٹ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب کیا ہوگا. جو لوگ ماہ رمضان میں گناہوں سے اور بعض لت پڑ جاتی ہیں، جو ماہ رمضان میں بچے ہوئے تھے، ان کو گھبراہٹ ہوگی اس وقت. یہ نیت ہی تو ہے کہ جو آپ کو گھبراہٹ ہے، یہ آپ کا ارادہ ہی تو ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہے. کس چیز کی گھبراہٹ ہے آپ کو؟ یہی نا. اب کیا ہوگا؟ رمضان جا رہا ہے، کیا میں دوبارہ لت میں پڑ جاؤں گا؟ کیا میں دوبارہ فلم ڈراموں میں پڑ جاؤں گا؟ کیا دوبارہ میں بے نمازی بن جاؤں گا؟ یہ ہے وہ گھبراہٹ. اور میں اس گھبراہٹ کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں. آپ کی اس پریشانی، اس گھبراہٹ کو میں مطلب کہ ستائشی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ گھبراہٹ یہ بھی تو ایک ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ بھی تو ایک اچھی خوبصورت سی چیز ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں دوبارہ برائی میں نہ پڑ جاؤں، کہ یہ تو میں بچ گیا، ماحول بنا رہا، ماہ رمضان تھا، بچ گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ کیوں کہ اب میں جو جا رہا ہوں تو میرے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، جن کی وجہ سے میں برائی میں پڑا ہوا تھا. لہٰذا یہ بات آپ کو شاید اندازہ ہوگا، کئی لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں، 2 3 4 ماہ تک نشہ نہیں کرتے، مگر یہ نشے کے علاقے کو نہیں چھوڑتے، یہ نشے والے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، ان کے نمبر ڈیلیٹ کر کے ان کو ٹوٹل کراس نہیں کر دیتے، کاٹی نہیں مار دیتے. ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیپ ان ٹچ کا سلسلہ ان کا رہتا ہے. یہ ان کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ آہستہ 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 ارادے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ دوبارہ وہاں پڑ جاتا ہے. تھوڑی پریشانی ہے، تو ٹینشن آ جاتی، تھوڑی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ تو اسی لت میں گرفتار ہیں، آپ کو پکڑ کر ایک بار بٹھا دیتے ہیں. میری اس لیے تمام تر اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ جیسی آپ صحبت پکڑیں گے نا، ویسے آپ رنگ جاؤ گے. آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے. آپ نے اگر امام والے، داڑھی والے، نمازی، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہی آپ نے اگر اٹھنا بیٹھنا رکھا ہے تو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اللہ کے ایسے بندے ہیں مگر کم ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنا رنگ جماتے ہیں. اکثریت رنگ قبول کر لیتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے. تو اگر آپ اس ماہ رمضان شریف میں جس گیدرنگ و ماحول میں رہے، کیونکہ اسی رمضان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، اسی رمضان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی صدقہ و خیرات میں حصہ نہیں لیا ہوگا، کوئی نیکی تقوی پرہیزگاری کا نارمل راستہ نہیں لیا ہوگا، روٹین کے ساتھ اٹھ کے ناشتے بھی کیے ہوں گے، لنچ بھی کیا ہوگا، اور سب کیا ہوگا. اللہ کی پناہ، نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوگی، تراویح بھی نہیں پڑھی ہوگی. ایسے بھی ان کے کیا رمضان آیا، رمضان چلا گیا. لیکن جنہوں نے یہ سب کیا، کیا وہ 1 مہینے کے لیے تھا یار؟ یہ سارا تقوی، سارا پرہیزگاری اور سارا رکنا، یہ ساری کوششیں، یہ ساری مشقتیں، یہ کیا 1 مہینے کی حد تک تھا؟ نہیں. اس میں سے وہ چیزیں جو ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہیں، وہ خاص تو چلو ان کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گی، لیکن زندگی کے انداز کو جو ماہ رمضان نے ہمارے بدل کر ہمیں نیکی کا راستہ دکھایا، کیا یہ ہم چھوڑ دیں گے اس کے جاتے ہی؟ تو ایسا مت کیجیے گا، مہربانی کیجیے گا. لہٰذا ہر وہ صحبت جو آپ کو بے نمازی، برائی کی طرف، گندگی کی طرف، گناہوں کی طرف، نشے کی طرف، شراب کی طرف، جوئے کی طرف، نماز قضا کرنے کی طرف، مسجد سے دوری کی طرف، بدنگاہی کی طرف، بے پردگی کی طرف، گانے کی طرف، باجے کی طرف، فلموں کی طرف، ڈرامے کی طرف، لوگوں کی حق تلفیوں کی طرف، حقوق کی عامہ تلف کرنے کی طرف، اور اپنے عقائد اور نظریات کو تباہ کرنے کی طرف لے جاتی ہو، ان تمام تر صحبتوں کو چھوڑ دیں. پھر آئیں، پھر بتائیے گا کہ ماہ رمضان اپنی کیسی برکتیں آپ کو پورا رمضان عطا فرماتا ہے. ارے لوگ تو بزرگوں کی تو میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ 6 مہینے تک تو رمضان مبارک کی عبادتیں قبول ہونے کی دعائیں کرتے رہے، اور اگلے 6 مہینے ماہ رمضان سے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ملنے کی دعائیں کرتے ہیں. یعنی پورا رمضان، یعنی پورا سال وہ ماہ رمضان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ماہ رمضان کو یاد کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ رمضان چلا گیا تو ہم یوں ہو جائیں گے. کیوں یوں ہو جائیں گے یار؟ نہیں ہوں گے. آپ پکا ارادہ کریں، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. اور رمضان کے اندر جو برکتیں سمیٹی ہیں، انشاءاللہ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، اور اس کی خوشبو پورا سال انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. جی کون؟
اب کیا ہوگا، بہت اچھا ٹاپک ہے. اب وہی ہوگا جو ہر سال رمضان کے بعد ہوتا ہے، گناہ بڑی چیزیں. روزانہ رات کو جھوٹ غیبت کے جو ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں جھوٹ غیبت بہتان الزام تراشیاں غیبت اور بس یہ گناہوں کے کام. ایک پروگرام ختم ہوا 8 سے 9، 9 سے 10 دوسرا لگ گیا، 10 سے 11 اگلا لگ گیا، بس پوری رات اسی طرح گزر جاتی ہے. بس یہی ہوگا. آپ کے جذبے ہیں اور بڑی کرن ہے، بڑا درد ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں اور گناہوں برا اس طرح کا کام کرتے ہیں، جھوٹ غیبت چگلی تہمت بہتان بدگمانی اور شریعت کے بنیادی اصولوں کو پامال کرتے ہیں، یقیناً وہ غلط ہیں، چاہے وہ گھر میں کرتے کہ ٹی وی پہ کرتے ہیں. مگر میرا ایک سوال آپ سے، کس نے گھر میں آ کر گن پوائنٹ پہ کہا ہے کہ یہ دیکھو؟ جو کرتے ہیں ان کی تو کوئی بھی، جو غلط ہے وہ غلط ہی کر رہا ہے، جو صحیح کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. مگر مجھے آپ بتائیں، ہمیں کس نے کہا تھا کہ ان کو دیکھو 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12؟ ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہتا. ہم خود یہ دیکھنے سننے اور اس سے لطف اٹھانے کے عادی ہو گئے. اگر کسی کو مطلب کہ یہ عادت ہے غیبت کرنے کی، تو کئیوں کو غیبت سننے کی بھی لت پڑی ہوئی ہے. کئیوں کو چگلی کرنے کی عادت ہے تو کئیوں کو چگلی سننے کی لت پڑی ہوئی ہے. کوئی خوشامد خور ہے نا تو کوئی خوشامد پسند بھی ہے. یہ الگ الگ طبقے. ہم نہ کریں، ہمیں کون مطلب کہ زبردستی گن پوائنٹ پر اور جان و مال اور عزت و آبرو کے پامال کرنے کی دھمکیاں دے کر کہتا ہے کہ دیکھو مت دیکھے، بند کر دے. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو جو ہمارا کام ہے وہ تو کریں. آپ کسی کو روک نہیں سکتے، خود رک تو سکتے ہیں. کسی کو پانی پلا نہیں سکتے، خود تو پی سکتے ہیں. تو جو خود کر سکتے وہ تو کریں، اس کے لیے کیوں کسی کو بلیم کریں ہم؟ کال شامل کرتے ہیں. نگران سورہ سے میرا یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت کی استقامت کچھ بیان فرمائیے. دیکھیں، امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت اور ایسی ایمانی قوت عطا فرمائی ہے کیونکہ وہ اس کے غیب کے خزانے رب کریم جسے چاہے عطا فرما دے. کہ اس میرا جیسے اس نے ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شخصیت کو معاشرے کو بدلنے کے لیے پیدا فرمایا، لوگوں میں اچھی تبدیلی لانے کے لیے، لوگوں میں نیکی تقوی پرہیزگاری لانے اور اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرا ایک گمان ہے، پیدا فرمایا. اور ایسے اللہ کریم صدیوں سے اپنے ایسے بندے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں پیدا فرماتا ہے، جو مختلف قوموں میں، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں. دنیا میں ایسے آپ کو کئی ملیں گے. کوئی چھوٹے پیمانے پہ کر رہا ہوگا، یعنی کوئی مختصر پیمانے پہ کر رہا ہوگا، کوئی بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوگا. تو یہ الگ الگ اللہ کے بندے زمین پر ہوتے ہیں. تو ان کو اللہ کریم ایمان کی طاقت، روحانیت اور معاشرے کو بدلنے کی ہمت دیتا ہے، اور یہ ان کا ایک مقصد ہو جاتا ہے. پھر اللہ کریم ان کو اس کام پر قائم رہنے کے لیے صلاحیت عطا فرماتا ہے، جس میں استقامت بھی ہے، اور اس میں عبادت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں سخاوت بھی ہے، اس میں رقت قلبی بھی ہے، اس میں رونا بھی ہے، اس میں سچائی بھی ہے، اس میں صفائی اور ستھرائی بھی ہے. یعنی سنتوں کا پیکر بنتا ہے وہ شخص کہ لوگ اس کے قریب جاتے ہیں، اور قریب جا کر لوگ اس سے فائدہ حاصل کر کے اللہ کی بندگی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام ہوتا ہے. اب جو ان کے قریب ہوتے ہیں نا، ان پر یہ انعامات اور نوازشات کی جو بارش ہوتی ہے نا، ان پر چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی برکتوں سے فیضیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ برکت عطا فرماتا ہے. پھر وہ بھی انہی کی طرح لوگوں کی اصلاح اور لوگوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنتے ہیں. تو ایسے لوگ بدلتے نہیں ہیں، لوگوں کو بدلتے ہیں، حالات کو بدلتے ہیں. یہ اگر کہیں جائیں اور کہیں گناہوں بھری باتیں ہوں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گناہوں بھری باتوں میں مصروف نہیں ہو جاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر فضول قسم گفتگو میں نہیں مصروف ہو جاتے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں حکمت عملی کے ساتھ. یہ دیکھا جاتا ہے بعض اوقات.
لوگ بیٹھے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کھانے کی تعریف کرتے ہیں, جوس کی تعریف کرتے ہیں, ماحول کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کلائمیٹ وغیرہ کی. لیکن جب اللہ کا نیک بندہ وہاں کا بیٹھ جاتا ہے تو پھر کھانے کے سنت اور آداب بیان ہو رہے ہوتے ہیں, نیکی کی باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں, تقوی کی باتیں بیان ہو رہی ہیں, حرام و حلال کی باتیں بیان. ڈائریکٹلی یہ اگر میں کہوں کہ میرے اس طرح کے سینکڑوں مشاہدے ہیں تو شاید میں نے مبالغہ نہ کیا ہو. اور جیسے ادھر وہ شخصیت چلی جاتی ہے دوبارہ لوگ اسی طرف چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر اس کی تعریف کریں, یار کیسا نیک آدمی تھا, پرہیزگار آدمی تھا, لیکن پھر وہ اندر کی چیزیں پھر نکلتی ہیں. تو صحبت بہت ضروری ہے. تو بعض وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ خود صحبت دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی صحبتیں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا فرماتا ہے. تو یہ میرا حسن ظن ہے, میرا گمان ہے کہ امیر سنت انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے ایک اپنا پسندیدہ بندہ بنایا ہے, اور جو امت کی اصلاح کرنے میں شب و روز ایک کر رہے ہیں. تو پھر ان کی زندگی کا انداز پھر ایسا ہی ہوتا ہے. مدینہ جی کال. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے, کیا بیٹا باپ کو کوئی بات سمجھا سکتا ہے اور اسے بول سکتا ہے کہ تم یہ کام جو ہے غلط کر رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے, اس سے دوسروں کو کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے خود بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے, تو کیا بیٹا باپ کے سامنے ہو سکتا ہے, یعنی وہ تلقین کر سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے؟ گنجائش موجود ہے. طریقہ کیا ہے؟ گنجائش موجود ہے بات کرنے کی کہ اگر والد صاحب کے انداز سے یا کسی بھی چیز سے اگر اولاد کو اذیت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, صدمہ ہو رہا ہے, وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے, وہ ذلیل ہو رہا ہے, اس کے احساسات مجروح ہو رہے ہیں, اس کی کوئی پلاننگ ہے جو ڈسٹروئی ہو رہی ہے, وہ کچھ چاہتا ہے کرنا, وہ کچھ بولنا چاہتا ہے, کچھ سمجھنا چاہتا ہے, کچھ اپنے جذبات بیان کرنا چاہتا ہے, یا اس سے کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے, تو اس کا اظہار والد سے کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ اور والد ایسا کیا ہے کہ وہ والد بیٹھ کر بات سن نہیں سکتا؟ والد میں اتنا اسپیس ہونا چاہیے کہ وہ آ کر بات کر سکے. اور والد کو باقاعدہ یہ آفریں کرنی چاہیے کہ اگر بیٹا کوئی ایسی بات ہو تو مجھ سے کرنا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو آفریں کرتے تھے کہ اگر کسی کو بدلہ لینا ہو تو مجھ سے لے لے. لیکن بدلہ کون لے گا؟ وہ تو پھر عشق اور محبت کے نظارے ہوتے تھے اس وقت. تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بات نہیں کر لیتے تھے؟ گنجائش تھی, اسپیس تھا. جو لوگ اسپیس نہیں رکھتے نا, چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو, دنیاوی لیڈرشپ ہو, یا گھر کے اندر ایسا ماحول ہو جن میں اسپیس نہیں ہوتا, گنجائش نہیں ہوتی, وہاں گھٹن کا ماحول ہوتا ہے, پھر وہاں ڈر و خوف لگا رہتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, بات کرنے کا انداز والد صاحب نے اسپیس دیا ہے اور دینا چاہیے, گنجائش دینی چاہیے, ماحول دینا چاہیے. بیٹا جا کر باپ کا باپ نہ بنے, چڑھائی نہ کرے, سختی سے بات نہ کرے, جھاڑ کر بات نہ کرے, تیز آواز سے بات نہ کرے, طنز طعنہ تنقید سے بات نہ کرے. وہ اخلاقیات کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, نگاہ نیچے کر کے. اور اگر والد صاحب, مثال دیتا ہوں, کرسی و صوفے بیٹھے ہیں, گنجائش اگر بنتا تو زمین پہ بیٹھ کے, قدموں بیٹھ کر بات کر لے, اور اس طرح بات کرے کہ اپنے احساسات بیان کر رہا ہے. رونا ہے بھلے رو لے, مگر بدتمیزی نہ کرے. بدتمیزی لفظ شاید آپ سمجھ سکتے ہیں, بد اخلاقی نہ کرے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ والد صاحب کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہر بات آپ کی درست ہو یہ بھی ضرور نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہو, یا آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہاں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہو. اب اگر والد صاحب آپ کو پیار سے, محبت سے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, اس میں آپ کے پیسوں کا تحفظ ہے, آپ کی جان کا تحفظ ہے, آپ کی عزت کا تحفظ ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے ابو کی بات مانیں. جبکہ ابو کی بات خلاف شرع نہیں ہے نا, تو مان لیں. میں آپ کو بتاؤں, ماننے سے بھی آپ کو برکتیں مل جائیں گی. ہاں, آپ کا ذہن اگر یہ نیت ہے نا کہ میں اپنے باپ کو خوش کر رہا ہوں, اپنے باپ کو راضی کر رہا ہوں, اور نہیں سمجھ میں آتا لیکن باپ کہہ رہے ہیں, ابو کہہ رہے ہیں, اور خلاف شرع بھی نہیں ہے, مان لو. آپ کا یہ ماننا ہے جو ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ کے لیے برکتوں کا سبب بن جائے گا. مدینہ. یہ مدنی منا کون ہے جی جو آپ کے پاس ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہر بار اس کا تعارف کروا دے رہتے ہیں. میرا نواسا ہے. جتنی مرتبہ کو پوچھے گا تو بتائیں گے تو صحیح. بتائیں, میرا نواسا ہے. صدیق رضا بن اویس رضا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں.
صدیق رضا بن اویس رضا حاجی یعقوب صاحب کے پوتے ہیں، یہ نگران شورا کے نواسے ہیں ماشاءاللہ، دادا کی طرح لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آمین۔ میسیج کے ذریعے سے یہ سوال ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹا عالم اور مفتی بنے گا، میرے گھر والے کہتے ہیں اپنے بچے کی زندگی خراب کرے گی کیا؟ استغفر اللہ، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اگر عالم و مفتی بنتا ہو تو اس سے اچھی زندگی کیا ہوگی؟ اگر سبحان اللہ۔ ایک عاشق رسول عالم و مفتی بن جائے تو یقین مانے دنیا میں بھی آپ کو کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، یعنی یہ تو عقل مند ہی کرے گا یہ فیصلے، تو عقل مندوں کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسا ایک اسی طرح کا انسیڈنٹ میرے سامنے ہے کہ باپ نے کہا کہ یہ چائے کے ڈھابے پر بچے کو ڈال دیں گے، اس کو ادھر نہیں آنے دیں گے، یعنی اس کو عالم وغیرہ ہم نہیں بننے دیں گے، جامعہ المدینہ میں نہیں پڑھنے دیں گے، چائے کے اس کو کھوکھے پہ ڈال دیں گے، یہ وہاں مزدوری کرتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اسلام بھائی جو ہے وہ جامعہ المدینہ میں آیا، کورس مکمل کیا، آج وہی والد صاحب ہیں کہ جو خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، لوگ اپریسیٹ بھی کرتے ہیں، اور بچہ بھی خدمت کر رہا ہے، تو آج وہ باپ الحمدللہ اپنے سے سکھ پا رہا ہے۔ بھول ہوتی ہے جی، علم کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ ایسے ان کے سامنے مشاہدہ تجربات ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں ہے، جیسے مدنی چینل جب آ رہا تھا نا شروع میں، جی، تو بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ ان کے سامنے وہ چینل ماڈل تھا جو عموماً یہ دیکھا کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چینل چلے گا کیسے، ٹھیک، اور ویژن تو کلیئر تھا کہ چلانا کیسے ہے، لیکن جب یہ چینل آیا تب لوگوں کو سمجھ آیا کہ اچھا اس طرح بھی چینل چل سکتا ہے۔ تو جنہوں نے پہلے قبول نہیں کیا تھا، آج وہ دعائیں دے رہے ہیں، آج کہہ رہے کہ ہماری نسلوں کا تحفظ کر رہا ہے یہ مدنی چینل ہمارے گھروں میں بیٹھ کر۔ تو بعض اوقات کچھ تجربات یا کچھ ایسے مشاہدے ہوتے ہیں جن سے بدگمان ہو کر آدمی اچھی چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے، مگر جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے اور فرق بھی پڑتا ہے۔ مدینہ ماشاءاللہ۔ جی، کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عشرہ فاطمہ اطاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں۔ نگران شورا حاجی عمران، اب تو ماہ رمضان بھی جا رہا ہے، مسجد چینل کے اتنے سارے لائیو سلسلے بھی چلے جائیں گے۔ سلسلے تو رہیں گے انشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کی جیسے خصوصیت ہے بعض چیزوں سے، طرح اس کے مدنی چینل کے سلسلوں کے بھی بعض عنوان سے خصوصیت ہے، اور آپ ریگولر آپ روز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ماہ رمضان میں اس وقت کا، اب میں رمضان کے بعد روز آؤں تو کہ روز کو اس ٹائم پہ تھوڑی آ کر بیٹھے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جاؤ گے کہاں، افطار کرو گے، مغرب پڑھو گے، گھر بیٹھو گے، اور پھر عشاء کی اذان کا انتظار ہو رہا ہوگا، تو ہمیں پتہ ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ گھر بیٹھنے کا ہی گھنٹہ ہے، اور پوری فیملی بیٹھتی ہے، ورنہ تو 10 بجے 9 بجے لوگ گھروں پر آتے ہیں، 11 بجے گھروں پر آتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ماہ رمضان میں روٹین تبدیل ہو جاتی ہے تو مدنی چینل کے سلسلوں کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اور ظاہر ایز اٹ از انداز ماہ رمضان کے بعد رہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ برکتیں یہ کہاں سے ہوگا یار؟ اللہ آسانی کرے، آمین۔ جی، محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان۔ نگران شورا کا سلسلہ بہت پیارا ہے، روز نئے نئے موضوع پر ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ آج کا موضوع اب کیا ہوگا بہت پیارا چل رہا ہے، جس سے ہمیں فکر آخر نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو نظر بد سے بچائے، 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ بھی نگران شورا ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں اللہ استقامت عطا فرمائے، 12 مدنی کاموں کی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو استقامت بھی دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور چاند رات کو تو میں مشورہ دوں گا سارے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مسجد میں گزاریں، لیلۃ الجائزہ ہے اور بڑی برکتوں والی رات ہے۔ جس نے اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھا اس کا دل نہ مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اللہ بہت برکتوں والی رات ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہمیں منگل کو مغرب کے بعد شاید یہ رات ہو، یا پھر بدھ کو مغرب کے بعد یہ رات ہوگی، تو اللہ کرے کہ ہم یہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اپنا ماحول بنا کر رکھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اپنا ماحول بنا کر رکھیں۔ مدینہ یہ ان کا کہنا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب صرف مدنی چینل ہوگا اور عبادت میں زندگی گزرے گی۔ آپ کے سلسلے کی وجہ سے میری بہت اصلاح ہوئی، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت میں بھی آپ سب کا ویسے شکریہ ادا
کرنا چاہیے مجھے بھی. آپ نے شکریہ تو جاتے ہوئے ادا کرتے ہیں, ابھی تو ٹائم ہے. ابھی تو ہے نا, ٹائم ہی ٹائم ہے. جب یاد ہے تب شکریہ ادا کرنا منع بھی تو نہیں ہے نا. مدینہ جی. تو ویسے بھی ہم نے رکھا تھا عنوان شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ. درست فرمایا. تو اب یہ مطلب کہ ہمارے ساتھ انہوں نے ٹائم بھی تو دیا نا ناظر, الحمدللہ, بالکل. اور فون کر کے میسج کر کے جو آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, ہمت بڑھائی ہے, خوشیوں کا اظہار کیا ہے, بلکہ ہاتھوں ہاتھ جو آپ نے نتائج کا بھی جو بیان کیا, تو اس پر بھی میں آپ سب کا واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو اس کا اجر دے, اور بس ہم اپنی عبادتوں میں لگے رہیں, اللہ کرے. آمین. ایسا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 1390 میں میری پیدائش ہوئی ہے, آج 1440 ہے, اس حساب سے تقریباً 50 سال ہوئے. 50 ایئرز. آپ کوئی اپنی زندگی میں کوئی بتائیں ایسی بات جو آپ کو یاد رمضان دلاتی ہو, یعنی پورا سال, یا مطلب کوئی ایسی ہوتی نا بندے کی رمضان شریف میں کوئی ایسی عادت بنی ہوئی ہو اور پھر وہ کنٹینیوسلی زندگی میں چل رہی ہو, کوئی ایسا ارشاد فرمائیں. کنٹینیو زندگی میں چل رہی ہو, سوال تھوڑا واضح کریں. یعنی دیکھیں جیسے رمضان شریف کے اندر آپ ایک خاص عمل شروع کرنے, جیسے درود پاک کی ایک مثال لے لیں, یا ذکر اللہ کی ایک مثال ہے, یا آپ کوئی اور اچھی عادت اپنی زندگی کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو لگ رہا ہو یار یہ رمضان شریف فلاں ماہ رمضان مبارک, یا اس وقت جو میں نے گلزار حبیب مسجد میں اعتکاف کیا تھا, یا امیر سنت سے یہ بات میں نے سنی تھی, لی تھی, اور اس کو میں نے اپنی زندگی کے اندر کنٹینیو کیا ہوا ہے. ایک چیز تو کنٹینیو ہے میری, اعتکاف سے شروع کی تھی, پہلے اعتکاف سے مدنی ماحول میں آتے ہی, وہ اب تک جاری ہے. 2 چیزیں کنٹینیو ہیں, ٹھیک ہے, ایک داڑھی اور ایک امامہ ہے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ. اس میں داڑھی رکھی تھی, صحیح, اب تک اللہ کی شکر ہے. یہ یاد رمضان ہے آپ کی. ہاں, یہ یاد رمضان ہے, یہ یادیں 27ویں ہیں. اللہ 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 اللہ. اور کیا بیان سنا تھا آپ نے کہ داڑھی شریف کی نیت آپ نے کی, کیا سن کے کی؟ اصل میں وہ بیان تو کیا عنوان تھا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. امیر سنت نے پانی پیا, ہاں جی, اور پیالے پہ دم کیا, واہ, اور فرمایا یہ پیالہ اس کے لیے جو داڑھی کی نیت کرے. میں قریب بیٹھا ہوا تھا نیچے, میں نے بڑھ کر پیالہ لے لیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. حالانکہ اس اعلان سے پہلے میری نیت شاید نہیں تھی, صحیح, لیکن اعلان ہوتے ہی یہ لمحوں کا فیصلہ تھا. ہاں, سبحان اللہ. لے لیا پیالہ اور داڑھی. وہ پیالہ تو آپ نے کسی فریم میں سجا کے رکھا ہوگا, یا پیالہ تو استعمال میں رکھا ہوگا. کہاں, وہ پیالہ نہیں ہے میرے پاس. کہاں چلا گیا؟ کسی کے پاس ہی چلا گیا ہوگا. یعنی آپ نے دے دیا ہو؟ ممکن یہی لگتا ہے مجھے, پوسیبلٹی یہی لگتی ہے. کیسے, مطلب اتنی ایک زندگی کی ایک یادگار, ایک آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, اور آپ نے وہ مطلب وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ابھی بھی میرے ساتھ ہے, میرا پیر. میرا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جب میں نے جا کر بیعت کی تھی. سبحان اللہ. اب تک میرے ٹرننگ پوائنٹ میرے ساتھ ہے, میرے سامنے. اللہ اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا دل کیسے ہو جاتا کہ یار جو امیر سنت کا تبرک ہے یہ میں آگے دے دوں, اور وہ بھی بالخصوص ایک خاص موقع کا ملا ہوا ہو؟ کئی چیز ایسی ہوتی ہے جو دے دی جاتی, کیا آ رہی ہے اس میں, کوئی اور اس کی برکت ہے لے گا, اللہ نے چاہا تو ہمیں اور مل جائے گا. واہ, سبحان اللہ. بانٹو اور اللہ اور دے گا. کیا بات ہے, مرحبا, ماشاء اللہ. جی, کال شامل کرتے ہیں. جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد, ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد. در و دیوار مساجد نے کیا ہم سے سوال, جو نمازی تھے گئے اب وہ کہاں عید کے بعد. جتنا رمضان میں کمایا تھا گنوایا آخر, آئے چھوڑی ہی نہیں کوئی کسر عید کے بعد. معتکف تھے جو مساجد کے ستونوں کی طرح, کوئی بھی آتا نہیں ان میں نظر عید کے بعد. وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے آخر, تو مسلمان ہے تو ایسا نہ کر عید کے بعد. جذبات ہیں ان کے, منظوم جذبات جی. نہیں کرو بیٹا. اب کیا ہوگا, جاری وساری ہے, رمضان چلا جائے گا, اب کیا ہوگا. اب زیادہ نیکیاں ملتی تھی اب نہیں ملے گی رمضان جانے کے بعد. اب رمضان کے اندر جس طرح نیکیاں کرتے تھے اسی طرح رمضان کے بعد بھی نیکیاں کرتے رہیں. اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. الحمدللہ شروع سے یہی مدنی پھول چل رہے ہیں کہ اب کیسے ہوگا, تو دوبارہ وہی بات ہے کہ ماحول بنا کر رکھیں گے تو ہوگا, ماحول جیسا ہوگا ویسے ہو جاؤ گے. یہ 2 بول ہیں سنجے نیکی کی دعوت کے, آپ جیسا ماحول بنا کر رکھیں گے آپ ویسے ہو جائیں گے. مدینہ
ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل عید پر بھی زبردست اور بھرپور نشریات آپ کے لیے لا رہا ہے اور الحمدللہ نیکی کی دعوت کے مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. نگران شورا دامت برکاتہم القدسیہ کا پہلی عید کو جو سلسلہ ہوگا رات میں، اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی ہے ایک خاص بات. اس سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں مسلمان، عید کی کیا شان ہے. بڑوں اور چھوٹوں کے لیے معلوماتی سلسلے بھی ہیں. خوشیوں کا کچھ ہم نے سیگمنٹ ترتیب دیے، تلاش کیجئے، راستہ تلاش کرنا ہے. عید ہے، اللہ کا احسان ہے. کتاب کے آگے مصنف کا نام لگانا ہے. سوالات بھی کرتے رہیں گے، جوابات بھی دیتے رہیں گے، تحفہ ملتا رہے گا. جلدی سے بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ قلعہ خیبر کس نے اکھاڑا تھا؟ سوال کا جواب پتہ نہیں دے سکیں گی نہیں دے سکیں گی. آپ کے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ امیر اہل سنت. حکمت والا درست، بڑا بخشنے والا درست. ترتیب درست کر کے شعر کو مکمل کرنا ہے. ہر شخصیت آ کر آپ کے سامنے کوئی اشارہ کرے گی، آپ نے درست جواب دینا ہے. مسئلے کا سودا فرق تلاش کرنا ہے. نام انہوں نے پورا کرنا ہے. حسینی اونٹ، یہ غلطی ہو گئی ہے. احترام مسلم ویران چور. ویران چور کہاں سے؟ غلام تاریخ کس لیے حاضر ہوئے ہیں؟ دانے چولا سے توالات کرنے تھے. تو یہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے بھائی؟ دور سے جنا دوبارہ نے دوڑا. اچھا زبان نہیں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تبرکات ہی دیے جاتے ہیں. ان کو جھنڈا بھی تحفے میں، نالے پاک بھی تحفے. سب چادر بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. رقش نالے پاک ممیل سنت کی استعمال میں رہی ہوئی تسبیح بھی لے کر آئے. آپ کو دیکھ کر اتنا اچھا لگے گا اور جو یہاں پر ہیں ان کو ملیں گے ان کو خوشی کا عالم کیا ہوگا. عاشقان رسول اپنے مدنی منوں کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. پہلی عید رات 9:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت 9:15 بجے ہے. ماشاءاللہ بھرپور تیاری ہے. جواب آپ کر رہے ہوں گے. مجھے تو ابھی فرسٹ ٹائم دیکھا ہے میں نے یہ. ماشاءاللہ. نہیں تحفے تو آپ ایسے جو آپ تحفے لے کر آتے ہیں نا وہ تو کہیں بھی نہیں ملتے. ہو کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. امیر سنت کے بالخصوص توقعات ہوتی ہیں اسلامی بھائیوں کو، سال میں ایک ہی بار کرتے ہیں. اللہ اللہ جو میسر ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ لا کر کچھ دکھانے کے ہوں تو کچھ دینے کے ہوں. واہ. تو لے کے جائیں گے تو خوشیاں ہوں گی، دعائیں دیں گے. بیچارے کئی اسلامی بہنیں ایسی ہیں، مدنی بیٹیاں باپا کی، جو بڑے منتظر ہوتی ہیں کہ باپا کی کوئی چیز ہمارے گھر پر آ جائے گی. تو اس طرح ان کے بچے آتے ہیں کہ بڑے آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوال جواب دے کر چلے جاتے ہیں. میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک جو بھی آتا ہے، پورا تو شاید نہیں کر سکا، لیکن میری نیت یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس وقت اسٹوڈیو میں ہونا سب کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے. ٹائم نہیں ہوتا اتنا، وہ سیگمنٹ ہوتے ہیں، پھر سوال جواب اور یہ سارا 3-4 گھنٹے کا سلسلہ. وہ لیکن اس میں یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے نا. تو سوال جواب بھی ہوتے ہیں، کالیں بھی ہوتی ہیں، تو کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. خصوصی الگ ہوتے ہیں، بوڑھے الگ ہوتے ہیں، بچے الگ ہوتے ہیں، اسلامی بھائی الگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ساتھ لے کے پھر کلام پڑھنے ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں. عبدالحبیب بھائی خصوصیت کے ساتھ ہمارے پر کرم فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اور بھی ہمارے دیگر ذمہ داران، آپ کی بھی زیارت ہوتی ہے اس سلسلوں میں. تو جب یہ اس وقت میں یہ سب ایک طرح سے یہ سب مطلب ہمارے سلسلے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک وقت اور اسپیس ہوتا ہے. تو بعض اوقات 4 گھنٹے نکلتے ہیں، سمجھ نہیں پڑتی. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، عافیت عطا فرمائے، گناہ معاف فرمائے اور اللہ میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.